حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی تربیت کے پیچھے ماں باپ کا مقام جو ان کو حاصل ہوا ہے وہ تربیت ماں باپ کی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی والدہ ماجد استاد کے پاس لے کر گئے، اب جب چھوڑ کر گئے تو استاد نے اعوذ باللہ پڑھانا شروع کیا، آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا، الحمد سے شروع کیا، 15 سپارے تک آپ پڑھتے چلے گئے۔ استاد کہتا ہے بیٹا پڑھنے کے لیے آئے ہو یا مجھے سکھانے کے لیے آئے ہو؟ کہا استاد جی پڑھنے کے لیے آئے۔ کہا یہ 15 سپارے کیسے یاد ہو؟ کہا استاد جی میری اماں جب کوئی کام کرتی تھی تو وضو کرنے کے بعد الحمد سے شروع کرتی تھی، جہاں تک انہیں 15 سپارے یاد تھے وہ روزانہ پڑھتی تھی۔ میں جب حمل میں تھا ان کے جب سنتا تھا، جب دنیا میں آیا جب سنتا رہا، یہ 15 سپارے مجھے ایسے یاد۔ یہ ماں کی تربیت کا کمال ہی تو ہے۔ اور پھر شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کون نہیں جانتا؟ اگر آپ ان کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو سیرت نگاہ کاروں نے تو یہی لکھا ہے کہ آپ بچپن کے اندر آپ کو شکر بڑی پسند تھی، ماں نے کہا بیٹا جو تجھے چیز پسند ہے رب تعالیٰ تجھے روزانہ دے گا، لیکن کام اس کی مرضی کے مطابق کرنا ہوگا۔ کہا وہ کیا کام ہے؟ کہا بیٹا نماز پڑھا کر تجھے روزانہ شکر ملے گا۔ اب دیکھیں ماں باپ لالچ دے رہے ہیں کس چیز کا کہ بیٹا تو نماز پڑھا کر، اور آج ایک ہم ہے بیٹا تو یہ کام کر لے، باپ تیرے لیے اتنا بڑا کچھ کر لے کر آئے گا کہ دنیا نے نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے خواب دیکھنے سے پہلے یہ خواب بتلاؤ کہ ہم پر تمہارے حقوقوں میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ بیٹا ہمیں حکم دیا گیا ہے 7 سال کی عمر میں تمہیں نماز کا حکم، جب تم 10 سال کے ہو جائے تو ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ تمہارا بستر الگ کر دیا جائے، اگر تم نماز نہ پڑھو تو شریعت یہ کہتی ہے والدین کو حق ہے کہ مار کر مسجد کو جائے۔ لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں، ہر حقوق ہمیں یاد ہوتے ہیں لیکن جو تربیت کا یہ والا حقوق ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ جب پہلے کے لوگ، پہلے کی مائیں اس طرح کی تربیتیں کرتی تھیں تو بیٹے بھی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے، حضرت فرید الدین گنج شکر جیسے ہوا کرتے تھے، بہاؤالدین زنگڑیہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے۔ اور آج ہم نے یہ تربیت کرنا چھوڑ دی ہے، یہ صفت ہی ختم ہو جدا ہو گئی۔ جب ہمارے ماں باپ کے اندر یہ نیک صفات ختم ہو جائے تو پھر اولاد میں کہاں سے پیدا ہو؟ یہ خواب تو جب دیکھے جاتے ہیں، یہ خواب جب دیکھے جاتے ہیں جب یہ صفت ہمارے اندر موجود ہو، ہم خود نیک ہو، ہم خود پرہیزگار ہو، پھر اولاد کو کہیں کہ آؤ نماز پڑھیں۔ پھر اولاد بھی کہتی ہے کہ ابا نمازی ہے تو بیٹا نمازی کیوں نہیں ہے؟ آج اگر باپ کہتا ہے جا میں یہ کام کر کے ہوں تو نماز پڑھ کر آ، بیٹا کہتا ہے ابا تو نہیں پڑھتا تو میں کیا پڑھتا؟ یہ ہمیں سوچنا ہو۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی آپ کو شکر بڑی پسند ہے۔ ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کر رب تعالیٰ بڑا مقام عطا کر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا۔ ماں سردیوں کے اندر، گرمیوں کے اندر اٹھایا کرتی، سردیوں کے اندر ماں گرم پانی کر کے دے رہی ہے کہ بیٹا وضو کرو نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ وضو کروانے کے بعد مصلی جا کر بچھاتے، ایک پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے رکھتے تھے، بیٹا نماز پڑھ کر سلام پھیرتا، کہتا اماں شکر، کہا بیٹا رب تعالیٰ نے دی ہے مصلی اٹھا نیچے شکر۔ تو یہ تربیت ماں نے دی، کوئی اور نہیں دیتا۔ آج ہم استادوں کے پاس بھاگتے ہیں، پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، بیٹا بات نہیں مانتا۔ اگر بچپن میں ہم نے یہ تربیت کی ہوتی، خدا کی قسم کبھی بچے نے سر نہ اٹھایا۔ یہ تربیت ہم نے نہیں، تربیتیں یہ کرنا ہم نے چھوڑ دی ہیں، بچوں کو بتانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے یہ تو بتایا
لیکن ہم نے یہ تو نہیں بتایا کہ بیٹا قرآن پڑھو گے تو قاری قرآن بن جاؤ. ہم نے یہ تو نہیں بتایا کہ بیٹا جو تم پڑھنے جاتے ہو یہ انگلش ہے، یہ ریاضی، یہ مشکل ہے، لیکن جو تم پڑھنے جاتے ہو قرآن یہ اتنا آسان ہے. رب کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، کوئی یہ سمجھ لے. قرآن تو اتنا بڑا چیلنج ہے، کوئی اتنا بڑا دنیا کا کوئی مصنف نہیں گزرا جس نے کتاب لکھی ہو اور کہا ہو کہ یہ کتاب اتنی آسان ہے کہ پڑھنے والا جب پڑھتا چلا جائے گا دلوں کا جو سنگ آلود ہوگا یہ بھی اترتا چلا جائے گا، سینے کے اندر محفوظ ہوتا چلا جائے گا. کسی نے نہیں لکھا. یہ واحد قرآن کا چیلنج ہے، اور جو بھی پڑھتا چلا گیا ہے سمجھتا چلا گیا ہے زندگی کو انمول بنا دیا. وہی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ماں نے تربیت کی. آپ نے پھر کبھی نماز نہیں چھوڑی. آپ کے متعلق آتا ہے ایک دن ماں نے شکر کرنا ماں بھول گئی. بیٹے کو کہا کہ جاؤ بیٹا مصلی بچھاؤ نماز پڑھو. اچانک ذہن میں آیا کہ روزانہ تو شکر رکھ دیا کرتی تھی. بیٹا شکر اٹھا لیتا تھا. آپ تم نے کہا جاؤ نماز پڑھو، شکر تو نہیں کرتی. لیکن وہ ماں تھی، پختہ یقینے والی تھی. مصلی بچھایا اور خوف خدا میں سجدے میں سر کو رکھ دیا. عرض کرنے لگی باری تعالیٰ اگر میں نے اس کی تربیت کی ہے تو اپنی فرما برداری کے لیے تو نہیں. میرے مالک میں نے اس کو اگر حکم دیا ہے تو کسی دنیا کی لالچ سے تو نہیں دیا. آج تک میں لالچ دیتی ہوئی آئی کہ تم نماز پڑھ، تجھے شکر پسند ہے، رب تجھے یہ انعام میں شکر دے گا. آج میں نے شکر نہیں رکھی، باری تعالیٰ تمہیں لاج رکھنی. بیٹا نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے اماں شکر. کہا بیٹا مصلی اٹھا. مصلی اٹھایا تو پہلے تو ایک پڑیا ملتی تھی، آج تو شکر بھی انوکھی تھی. جب کھا کر دیکھے تو کہنے لگے اماں جان روزانہ کی شکر کے اندر الگ لطف تھا، لیکن آج جو شکر کھانے میں لطف آیا ہے اس شکر پہ نہیں. سبحان اللہ. یہ ماں کی تربیت. آپ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ، آپ فرماتے تھے اے فرید جو یہ سر فجر میں نماز کے لیے نہ اٹھا اسے گھر پہ سلامت رکھنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اسے جدا کر. یہ ہے بزرگوں کی نصیحت. آپ فرماتے تھے اٹھ فریدہ سٹیا جھاڑو دے مسیح، تو سنتا ہے تے وہ جاگتا ہے، تیری ڈاڑھے نہ پڑی. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو ہمیں یہ نصیحت، بزرگوں کی یہ نصیحتیں ملتی ہیں. اسی طریقے سے شیخ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی، کوئی عام شخص نہیں تھے. آج دنیا مزاروں پر جاتی ہے لیکن یہ نہیں جانتی کہ یہاں ہم آئے ہیں تو ان کو یہ مقام کیسے ملا ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر ان کے مقام کو جاننا ہے تو پھر ان کی ذرا ہسٹری کو پڑھ کہ انہوں نے راتوں کو کیسے گزارا، دنوں کو کیسے گزارا. پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ راتوں کو یہ زیادہ سوتے نہیں تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے. فجر ہونے کے بعد یہ پڑھنے اور پڑھانے میں لگ جاتے تھے. جب اس طرح انہوں نے ساری زندگی گزار دی رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جب یہ دنیا سے چلے گئے تو دنیا والوں کے دلوں میں محبت رب نے دی. آج کتنا عرصہ بیت گیا کون جانتا ہے، کسی نے نہیں. صرف شجرہ نامہ پڑھا جائے تو پتہ لگتا ہے، لیکن جب وہاں جائے تو روحانیت نصیب ہوتی ہے، وہ کہیں اور نہیں ہوتی. یہ مقام رب تعالیٰ نے ہوتی. تو صوفیان اکرام کا، شیخ المشائخ کا یہی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ زندگی کو انمول بنایا جائے، رب کے سپرد کر دیا جائے خود کو. جب خود کو سپرد کر دو گے تو پھر رب تعالیٰ تمہیں انعام دے. آج ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اپنی بچوں کی تربیت نہیں کرتے. آج مسجدیں ہماری ویران ہیں، جگہ جگہ مسجدیں ہیں، جگہ جگہ مدرسے ہیں، مسجدیں ویران، مدرسے خالی ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تمنا لگاتے ہیں کہ جنت میں جانے کی، گھر سے چل کر تو مسجد نہیں آ سکتے. سوچنے کا مطلب گھر میں بیٹھ کر تو خواہشیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، گھر سے نزدیک مسجد ہے، مسجد میں 2 قدم چل کے نہیں جاتے. نام کہ ہم مسلمان نہ بنے. اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ اذان بعد میں ہو، ہم پہلے مسجد میں. کلمہ اگر ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے تو پھر رسول
ارے حضور کا نام سن کر جھومنے والوں، حضور کا فرمان سن کر کیوں گھوم جاتے ہو؟ لب پر تو نبی نبی ہے، سینے میں تو نبی نبی ہے، فرمان پہ کیوں جھوم جاتے ہو؟ حضور کے فرمان کو باندھو دامن سے۔ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، کسی دنیا کے دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، رب تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آ کر صرف اس فکر سے کہ میرے مالک تو نے دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے فقط عبادت بھی تیری کرنی۔ یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ کب کریں گے؟ کسی بزرگ سے کہا جائے کہ داڑھی رکھ لو، کہتے ہیں ابھی تو زندگی پڑی ہے۔ جوان سے کہو داڑھی رکھ لی جائے، کہے زندگی پڑی ہے۔ بچے سے کہو قرآن پڑھنا سیکھ جائے، کہتے ہیں زندگی پڑی ہے۔ اس زندگی پہ کیا اتنا گھمنڈ ہے جس کا کوئی پتہ نہیں؟ اس زندگی کو انمول بنو، اس زندگی کے بارے میں سوچو، ہر چیز کے بارے میں سوچنے والوں، ہر چیز کا بندوبست کرنے والوں، دنیا میں ہر چیز بنانے والوں، ذرا سوچو کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بنانا۔ جہاں جانا ہے وہاں فرشتوں نے آ کر پوچھنا ہے، من ربک کا، من دینوں کا۔ جب سوال کریں گے تو جواب معلوم ہوگا تو جواب دیں گے۔ اس کو یاد کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، نمازیں پڑھو۔ بزرگان دین نے یہی سیرت کا پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا، رب تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔